بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل دا سیڈ سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے دا سیڈ سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ اپارٹمنٹ 1607۔ موسم بہت سرد تھا، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسٹیلا نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سامنے بنے اپارٹمنٹس کی جانب بڑھنے لگی۔ اپارٹمنٹ کافی پرانا تھا۔ دراصل اس کے پاس مہنگا اپارٹمنٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس کے والدین مر چکے تھے اور وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ چنانچہ والدین کے مرنے کے بعد اسے خود پیسے کمانے پڑ گئے۔ وہ چلتی ہوئی اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے لفٹ کے ذریعے جانے کی بجائے سیڑھیوں کا رستہ اختیار کیا۔ وہ دراصل اس جگہ کو اچھی طرح دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس نے دیکھا کہ وہاں جاننے کو کچھ خاص نہیں۔ یہ بہت ہی پرانی اور وہ سیدھا سی عمارت تھی۔ آخر کار وہ 8ویں منزل پر پہنچی اور اپنا اپارٹمنٹ 1607 چابی کی مدد سے کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ دیواروں پر سے سفیدی اتر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ پورا اپارٹمنٹ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں صحیح کرو۔ اس خیال کے آتے ہی بے اختیار اپنے آپ ہی ہنس دی۔ اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور پھر کمرے کی حالت درست کرنے میں لگ گئی۔ سارا دن اسے اسی کام میں لگ گیا۔ پھر وہ کچن میں آئی اور اپنے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ جب کھانا بن چکا تو اس نے خوب مزے سے کھایا۔ کھانے کے بعد اس پر غنودگی چھانے لگی اور پھر ظاہر ہے دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، سو بھوکی بھی بہت تھی۔ بستر اس نے پہلے ہی بچھا لیا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج رات بڑی بے رحم تھی۔ اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک ہی باہر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس کو ایسے موسم سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیک کرنے لگی کہ کھڑکیاں اور دروازے تو ٹھیک سے بند ہیں۔ تسلی کرنے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تب ہی اچانک کمرے کی لائٹ بجھ گئی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلا کر ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کیا نئی مصیبت آ گئی۔ اسے یوں لگتا کہ موبائل کی روشنی میں کوئی حیولہ سا اس کی نظروں کے سامنے سے بڑی تیزی سے گزر گیا۔ وہ ڈر کر بستر میں سمٹ گئی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی، میں ہوں۔ یہ سنتے ہی اسٹیلا کی حالت خراب ہو گئی، ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ چیخ پڑی اور موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے کمرے سے باہر راہداری میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ پورے اپارٹمنٹ کی لائٹ گئی ہوئی تھی۔ باہر بھی بالکل گپ اندھیرا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک تمام لائٹس جل اٹھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور واپس ہمت کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے پہلے کچن چیک کیا، پھر واش روم، پھر کپڑوں کی الماری کھول کر دیکھا اور آخر میں کمرہ چیک کیا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ طوفان بدستور جاری تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، لیکن اب کی بار اس نے کمرے کی تمام لائٹس آن رکھی تھی۔ وہ ایک بار پھر سونے کی کوشش میں لگ گئی، لیکن آج رات تو جیسے نیند اس کے خلاف تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے نیند آنکھوں سے روٹھ گئی ہو۔ آخر تنگ آ کر وہ اٹھی، شیشی سے سلیپنگ پلز نکالی اور کھا کر لیٹ گئی۔ پھر
पता ही न चला कि कब आंख लग गई। जब उठी तो सुबह हो चुकी थी, मगर काली घटा ने अब भी आसमान को ढांप रखा था। अलबत्ता तूफान थम चुका था, लेकिन इसकी तबाही के असरात नजर आ रहे थे। अपार्टमेंट के बाहर लगे छोटे छोटे पेड़ झुक चुके थे। सर्दी बहुत थी। इसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया, फिर किचन में रखी मेज कुर्सी पर बैठकर खाने लगी। कल रात वाला वाकया याद करके इसे इतनी सर्दी में भी ठंडे पसीने आ गए। बहरहाल अब दफ्तर जाने का टाइम हो रहा था। इसने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, फिर कंधों पर बैग लटकाया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। इसने सोचा कि अब की बार लिफ्ट से नीचे जाया जाए। वो लिफ्ट में सवार हुई और सबसे निचली मंजिल पर जाने के लिए बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, अचानक से लिफ्ट को झटके लगने शुरू हो गए और वो रुक गई। लिफ्ट की लाइट्स जलने बुझने लगी और फिर एकदम से बंद हो गई। स्टेला लिफ्ट के बटन दबा दबा कर देखने लगी। ओह, अब ये क्या मुसीबत है, वो झुंझला कर बोली। आज तो लगता है काम पर से देर हो जाएगी। इस लिफ्ट को भी बस अभी खराब होना था। इसने अपने पर्स से मोबाइल फ़ोन निकाला और वहाँ के स्टाफ को फ़ोन करने लगी कि लिफ्ट को फौरी तौर पर ठीक किया जाए। लेकिन पहले तो बड़ी देर तक मोबाइल के सिग्नल्स ही नहीं आए और फिर दूसरी जानिब से किसी ने फ़ोन उठा ही लिया, लेकिन आवाज़ वाज़ेह नहीं हो रही थी। स्टेला तकरीबन चीखती हुई बोली, अरे भाई, ये लाइन पर है कौन? मुझे तो आवाज़ तक साफ सुनाई नहीं दे रही। जवाब में वही निस्वानी आवाज़ उभरी, ये मैं हूँ। ये सुनते ही स्टेला के हाथ से फ़ोन छूट गया और इस पर एक बार फिर कल रात की तरह दहशत तारी हो गई। वो खौफ से थर थर कांपने लगी। इसने अंधेरे में अपना मोबाइल टटोला तो अचानक ही किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो बुरी तरह हरासा हो गई। इसके हलक से दिल खराश चीख निकली। वो चीख चीख कर पूछने लगी, कौन है यहाँ पर? हर दफा एक ही जवाब मिलता, ये मैं हूँ। वो लिफ्ट के फर्श पर बैठी बुलंद आवाज से रोने लगी। इसने इस आवाज को ना सुनने के लिए अपने कानों पर हाथ रख दिए। वो मुसलसल चिल्लाई जा रही थी, मगर फिर एकदम ही लिफ्ट की लाइट्स भी ऑन हो गई और लिफ्ट दोबारा चल पड़ी। मगर वो अभी तक धाड़े मार मार कर रो रही थी और फर्श पर बैठी हुई थी। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, वो बाहर भागी। सामने से एक आदमी और एक औरत इस लिफ्ट में सवार होने के लिए खड़े थे। इसे इस तरह देखकर हैरान और परेशान रह गए। वो रोती हुई अपनी गाड़ी में बैठी और जल्दी जल्दी आंसू पूंछती हुई अपने ऑफिस पहुंची। वहां वो बिल्कुल चुप थी। इसकी सारी सहेलियां इसे इस तरह चुप देखकर तजस्सुस में मुब्तला हो गईं। फिर इसकी सबसे बेहतरीन दोस्त क्रिस्टी ने पूछ ही लिया, क्या बात है स्टेला, आज तुम चुप चुप सी हो और काफी घबराई हुई भी लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं, यूं ही रात को नींद देर से आई थी तो बस इसकी थकन है, वरना और कोई बात नहीं। अब चलो भई स्टेला, हम दोनों पक्की सहेलियां हैं, कम अज कम मुझे तो अपना राज बताओ। इस तरह छुपा क्यों रही हो? बताने को कुछ है ही नहीं तो छुपाऊंगी क्या? क्रिस्टी मुस्कुरा दी। झूठ, तुम्हारे चेहरे पर ये आंसू के धब्बे बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ी बात नहीं तो छोटी बात भी तो नहीं हुई हो। और फिर अपनी दोस्त की हमदर्दी पाकर स्टेला एक अनोखा सवाल कर बैठी, क्रिस्टी, क्या भूत और चुड़ैलें सचमुच में होती हैं? ये कैसा सवाल है? क्रिस्टी ने हैरान होकर पूछा। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो। स्टेला ने कहा, हाँ होते तो हैं, और चुड़ैल तुम्हारे सामने ही बैठी है। क्रिस्टी ने स्टेला की तरफ इशारा करते हुए कहा, और भूत जो हमारे बॉस हैं अपने ऑफिस में बैठे हैं।
کرسٹی کی اس بات پر اسٹیلا ہنس دی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تمہاری انہی میٹھی باتوں سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اسٹیلا نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ کرسٹی کے پوچھنے پر اسٹیلا نے ساری تفصیل بتا دی اور یہ سب سننے کے بعد وہ بھی ڈر گئی، لیکن پھر ہمت جمع کر کے بولی، اسٹیلا تم صحیح کہتی ہو، میں نے بھی بہت سی اسیری جگہوں کے بارے میں سنا ہوا ہے، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی وہاں اتنے سارے اپارٹمنٹس ہیں، دوسرے لوگ بھی تو وہاں رہ رہے ہیں نا، پھر بھلا تم کیوں ڈرتی ہو؟ چھوڑو یہ بیکار کی باتیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن کرسٹی میں کیسے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں؟ اسٹیلا کا ڈر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ کرسٹی نے مزید سمجھایا تو وہ چپ ہو گئی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچی۔ گھر پہنچ کر اس نے پہلے تو گزشتہ رات کی طرح ہر جگہ کا جائزہ لیا اور پھر یہ تسلی ہونے کے بعد کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنے لیے کھانا بنا کر بیٹھ گئی۔ کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ گھڑی کی ٹک ٹک اسے بہت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس آواز سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بستر میں دبکی دیر تک آرام کرتی رہی، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ پھر اس نے رات کا کھانا کھا کر ایک بار پھر سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات بڑے گہرے بادل آسمان پر تھے، لیکن شکر ہے کہ طوفان آ نہیں رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ جاگتی رہی اور پھر اسے نیند نے آ لیا۔ تقریباً رات کا 1 بجا ہوگا جب مدھم مدھم اور سریلی سی پیانو کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ سردیوں کی اتنی تاریک اور اندھیری رات میں کون پیانو بجا رہا ہے۔ اس نے چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے قدم خود بخود اس اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اپارٹمنٹ 1607 کے سامنے پہنچ گئی اور دروازہ بجا دیا۔ پیانو کی آواز آنا بند ہو گئی اور پھر کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی اور دروازہ ایک خوبصورت سی لڑکی نے کھولا۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ معاف کیجیے گا اتنی رات کو آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، دراصل میں آپ کے پاس والے اپارٹمنٹ نمبر 1601 میں رہتی ہوں۔ آپ کے یہاں سے پیانو کی آواز سن کر میں آ گئی۔ کیا پیانو آپ بجا رہی تھی؟ ہاں، میں ہی بجا رہی تھی۔ کیا آپ کو اچھا لگا؟ اس لڑکی نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت زیادہ۔ کیا آپ مجھے اندر بلا کر تھوڑا پیانو بجا کر سنائیں گی؟ بے شک، کیوں نہیں، آئیے۔ اس لڑکی نے اسٹیلا کو اندر آنے کا راستہ دیا اور اب وہ دونوں اندر آ چکی تھی۔ وہ اپنی چائے یا کافی کا پوچھنے لگی مگر اس نے منع کر دیا۔ نہیں نہیں شکریہ، آپ بس پیانو بجائیے۔ ارے لیکن ایک منٹ، میں نے آپ سے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ایمی ہے۔ اور آپ کا؟ میرا نام اسٹیلا ہے، اسٹیلا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسے یہ لڑکی ایمی اچھی لگی تھی۔ پھر ایمی نے پیانو بجانا شروع کیا۔ اتنی سریلی دھن پہ تو اسٹیلا کا دل چاہا کہ کھڑے ہو کر ڈانس کرنے لگے۔ ایمی نہایت پیارا سا گیت بھی گانے لگے۔ اسٹیلا اب تو بالکل مدہوش سی ہو رہی تھی۔ واہ، کیا جادو ہے آپ کی آواز میں، کیا کشش ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بس سنتے ہی جاؤں۔ ایمی نے کہا لگایا اور بولی، نکل آئیے خیالوں کی دنیا سے اب، میں سونے کے لیے لیٹ رہی ہوں، دوبارہ کل پیانو بجاؤں گی۔ ابھی آپ بھی اپنے گھر جائیے اور مجھے بھی سونے دیجیے۔ اور ہاں، آج سے ہم بہت اچھے دوست ہیں، جب دل چاہے آ جایا کیجیے۔ اسٹیلا ایمی کی بات سن کر خوش ہو گئی اور اسٹیلا نے ایمی کو گڈ نائٹ کہا اور واپس اپنے اپارٹمنٹ 1601 میں پہنچ گئی۔ اور یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کھڑکیاں بند تھی، پھر اپنے آپ کھل کیسے گئیں؟ کیا کوئی اس کمرے میں آیا تھا؟ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی۔
اس نے تمام کھڑکیاں بند کی اور بستر پہ لیٹ کر سو گئی۔ اگلی صبح اٹھی تو کافی بہتر موڈ میں تھی، کیونکہ اسے ایمی جو یاد آ رہی تھی۔ اس نے سوچا دفتر جانے سے پہلے ایمی کو گڈ مارننگ کہہ دوں۔ وہ اس کے اپارٹمنٹ تک آئی، دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک آواز نے اسے ڈرا دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہاں کوئی نہیں آتا جاتا۔ یہ آواز ایک بوڑھے آدمی کی تھی اور وہ وہاں کی صفائی وغیرہ کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنا رعب اور دھونس تھا کہ اسٹیلا سہم کر رہ گئی اور تیزی سے وہاں سے بھاگ کر سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی۔ پھر اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور دفتر چلی گئی۔ وہاں اس نے کرسٹی سے ایمی کا ذکر کیا۔ وہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو کسی طرح تو اسٹیلا خوش ہوئی۔ اسٹیلا نے اس پاگل سے آدمی کا ذکر بھی کیا تو کرسٹی بس ہنس کر رہ گئی۔ آؤں گی کسی دن تمہارے اپارٹمنٹ دیکھنے کے لیے۔ اسٹیلا خوش ہوتی ہوئی گھر پہنچ کر وہ رات کا انتظار کرنے لگی۔ اپنے اور ایمی کے لیے اس نے سینڈوچز بنا لیے۔ پھر رات 7 بجے اپارٹمنٹ 1607 تک گئی اور وہاں کا دروازہ بجا دیا، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ کافی دیر دروازہ بجاتی رہی، لیکن شاید ایمی اپنے گھر پر نہیں تھی۔ وہ مایوس ہو کر واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند تھی کہ اسے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھر اچانک وہی پچھلی رات والی پیانو کی دھن اس کے کانوں میں پڑنے لگی۔ وہ یک دم چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے کمبل ایک طرف پھینکا، چپل پہنی اور جلدی سے ایمی کے اپارٹمنٹ تک پہنچی۔ وہ اسی کی راہداری میں پڑتا تھا۔ پاس پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیانو کی آواز رک گئی اور پھر قدموں کی آہٹ ہوئی اور ایمی نے دروازہ کھولا اور جھٹ سے اسے گلے لگا لیا۔ آج پھر تم 1 بجے میرا پیانو سننے آ گئی، تو میں بھی کیا کروں؟ وقت ہی رات کو ملتا ہے بجانے کا۔ ایمی نے بڑے پیار سے اسے کا بازو کھینچ کر اسے اندر کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ مجھے شروع بچپن ہی سے پیانو بجانے کا شوق ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ، میں گانا بھی گاؤں گی۔ ایمی کھلکھلا کر بولی۔ ضرور گاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایمی نے گانا شروع کیا اور ساتھ میں پیانو بجاتی اتنا مدہوش کن سما بند گیا تھا کہ بے اختیار اسٹیلا اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر رقص کرنے لگی۔ اچانک ہی ایمی نے گانا بند کر دیا اور عجیب بھونڈا بدہ سا سر بجانے لگی۔ اسٹیلا نے چونک کر دیکھا، ایمی اسے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے پیانو پر سے ہاتھ ہٹائے اور ہنس کر بولی، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری دوست ہوں، مذاق کر سکتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اوہ یار، یہ کیسا مذاق ہے؟ سارا موڈ ہی آف کر کے رکھ دیا۔ اب میں بھی چڑیلوں کی طرح رقص کرنے لگ جاؤں تو بس کمی پوری ہو جائے گی۔ ایمی مسکراتی ہوئی اٹھی اور اسٹیلا کے ہاتھ تھام لیے۔ اگر میں کبھی چڑیل بن جاؤں تو کیا تم مجھ سے ڈر جاؤ گی؟ ایمی بولی۔ نہیں، اسٹیلا نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن بھاگ ضرور جاؤں گی۔ ایمی نے اداسی سے کہتے ہوئے اسٹیلا کے ہاتھ چھوڑ دیے اور واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ تم آج کیا عجیب باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ اسٹیلا نے اب ذرا پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے یار، عجیب سی باتوں سے مجھے خیال آیا، مائیکل جیکسن کے تھرلر پر ڈانس کر سکتی ہو؟ ایمی نے ترنگ میں آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن آج تو تم مجھے پیانو سنانے والی تھی، اسٹیلا نے جواب دیا۔ حد ہوتی ہے یار، ذرا سا صبر بھی نہیں کر سکتی؟ ایمی روٹ کر بولی۔ اچھا سویٹ ہارٹ، ٹھیک ہے، لگاؤ مائیکل جیکسن کو۔ اور پھر وہ دونوں تیز تیز ڈانس کرنے لگی۔ ایمی نے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے اور اپنے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ اسٹیلا کو خوب مزہ آ رہا تھا، وقت کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا وہ دونوں ہوا میں رقص کر رہی ہیں، ان کے پاؤں زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ اس نے حیران ہو کر نیچے نگاہیں کی تو ایسا کچھ نہ تھا۔ کیا ہوا؟ ایمی نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی لگا جیسے ہم دونوں کے قدم زمین سے اوپر ہوں۔ اس بات پر ایمی کھلکھلا اٹھی۔
ارے یار میں باڈی بلڈر ہوں، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیا تھا، بکو مت، اب کہ اسٹیلا نے چڑ کر جواب دیا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، پیانو تو تم بجا نہیں رہی اور کل مجھے کام پر بھی تو جانا ہے، کچھ دیر کو سو بھی جاؤں تو نیند بھی تو پوری ہو جائے گی۔ اسٹیلا یہ کہہ کر جلدی سے اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئی اور اسے جلد ہی نیند نے آ لیا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو دیکھا کہ باہر شدید طوفان آیا ہوا ہے، جس وجہ سے سڑک پر راستے بھی بلاک کر دیے گئے تھے، اس لیے کام پر جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج مزے سے گھر پر ایمی کے ساتھ چھٹی منائے گی، اور پھر اسے خیال آیا کہ ناشتہ بھی کیوں نہ ایمی کے ساتھ ہی کیا جائے۔ اس نے فٹافٹ ناشتہ بنایا اور لے کر ایمی کے اپارٹمنٹ تک آ گئی۔ ابھی دروازہ کھٹکھٹانے ہی والی تھی کہ وہی آدمی پھر سے وہاں آ گیا۔ تمہیں کیا مرنے کا شوق چڑھا ہے؟ اس نے غصے سے کہا تو اسٹیلا بری طرح سہم گئی۔ میں اپنی دوست سے ملنے آئی تھی، اس نے بمشکل بس اتنا ہی کہا۔ کون سی دوست؟ یہاں کوئی نہیں رہتا، جاؤ یہاں سے۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ وہ آگے سے کچھ بھی نہ کہہ پائی اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آ کر اس نے سوچا کہ کاش وہ ایمی سے اس کا موبائل نمبر ہی لے لیتی۔ پھر اچانک ہی اسے کرسٹی کا خیال آیا کہ کرسٹی بھی آج یقیناً کام پر نہیں گئی ہوگی، اس کو فون کر کے اس سے بات کرتی ہوں۔ اس نے جھٹ موبائل اٹھایا اور کرسٹی کا نمبر ڈائل کر دیا۔ بڑی دیر بعد کسی نے فون اٹھایا تو اسٹیلا جلدی سے بولی، ہیلو کرسٹی، کیسی ہو؟ اس وقت طوفان آیا ہوا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ تمہارے پاس آ جاؤ۔ میرا بھی یہی دل چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف سے بدلی سی آواز سنائی دی تو اسٹیلا کو تھوڑا سا شک گزرا۔ وہ بولی، تو تم کرسٹی بات کر رہی ہو نا؟ نہیں، یہ میں ہوں۔ یہ وہی آواز تھی۔ اسے سنتے ہی اسٹیلا نے گھبرا کر فون بند کیا اور بستر پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے سارا دن گزارا اور جب رات کے 1 بجا تو اپنی جگہ سے اٹھی اور ایمی کے اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ اس بار اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت گوارا نہیں کی اور یوں ہی اندر گھس آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایمی پیانو کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسٹیلا کی جان میں جان آئی۔ کیسی ہو میری پیاری ایمی؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس سے لپٹ گئی۔ کیا بات ہے، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ ایمی نے مسکرا کر پوچھا۔ خوش کہاں سے ہوں، بلکہ موڈ آف ہے، اسٹیلا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی ورنہ تم مجھے پاگل ہی سمجھو گی۔ ہاں، میں اس میں کوئی شک نہیں، تم پاگل ہی ہو۔ ایمی ہنسی اسٹیلا پر۔ اچھا چلو بیٹھو، تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ اتنی رات ہو گئی ہے، 1 بج رہا ہے، تھوڑا گرم گرم کافی پی لیں گے، پھر پیانو بجاؤں گی۔ وہ اس کے اور اپنے لیے کافی لینے چلے گی اور دونوں نے مل جل کر کافی پی اور ساتھ میں گپ شپ کرتی رہیں۔ پھر ایمی نے بڑی دلچسپ بات بتائی۔ کل رات 20 دسمبر ہے۔ ہر سال میں اس موقع پر اپنی تمام سہیلیوں کو میوزیکل نائٹ کے لیے مدعو کرتی ہوں۔ ہم سب جمع ہوتی ہیں اور پوری رات ہلہ گلہ چلتا رہتا ہے۔ کیا تم آنا پسند کرو گی؟ ہاں، کیوں نہیں، اسٹیلا گرمجوشی سے بولی۔ اس کے بعد ایمی نے پیانو بجانا اور اسٹیلا نے رقص کیا اور پھر وہ تھک ہار کر واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئی اور جلدی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ کام پر گئی تو کرسٹی کو بھی آج رات ہونے والی پارٹی کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ گھر آ کر اس نے رات کی پارٹی کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے اپنے کپڑے پریس کیے، اچھی سی سینڈلز نکالی اور پھر رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے وہ تیار ہو کر ایمی کے اپارٹمنٹ نمبر 1607 میں پہنچی۔ اسے خوب سجایا ہوا تھا اور سامنے صوفوں پر ایمی سمیت کافی سہیلیاں تیار ہوئی بیٹھی تھی۔ پیانو اپنی جگہ پر ہی رکھا تھا۔ ایمی نے بار بار اس کا سب سے تعارف کروایا۔ پھر ایمی نے پیانو پر آج ایک نئی دھن بجائی۔
اور ساتھ میں گانا بھی گانے لگی۔ اب تو اسٹیلا کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا اور اس طرح رات کے 2:30 بج گئے۔ اچانک اسٹیلا کو خیال آیا کہ اس نے کہا، ایمی میں ذرا اپنا موبائل لینے جا رہی ہوں، گھر بھول آئی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر جلدی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اسٹیلا اپارٹمنٹ سے نکلی اور اپنے اپارٹمنٹ سے فون لیا اور واپس ایمی کے اپارٹمنٹ تک آئی کہ ایک بوڑھی عورت کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ کدھر جا رہی ہو بیٹا؟ اندر جا رہی ہوں آنٹی، میری دوست ایمی نے آج مجھے میوزیکل نائٹ پر انوائٹ کیا ہے۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ پک ہو گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ یہ اپارٹمنٹ تو پچھلے 5 سال سے خالی ہے۔ یہاں پر ایک ایمی نام کی لڑکی رہا کرتی تھی، اسے پیانو بجانے اور گانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن 20 دسمبر کو اس نے اپنی تمام سہیلیوں کو میوزیکل نائٹ سننے کے لیے بلایا، مگر نامعلوم کیسے وہاں آگ لگ گئی اور ہر چیز جل کر خاک ہو گئی، حتیٰ کہ وہ ساری سہیلیاں بھی جل کر مر گئیں۔ بس اس کے بعد یہ اپارٹمنٹ خالی پڑا ہے۔ اسٹیلا سکتے کی سی کیفیت میں بوڑھی عورت کی باتیں سنتی رہی اور جب وہ جا چکی تو اسٹیلا نے ایمی کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا، لیکن اب وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دیواریں جل کر سیاہ ہو رہی تھی، اندر پیانو یا کسی قسم کا فرنیچر بھی نہیں تھا۔ اسٹیلا کا تو جیسے سر چکرا کر رہ گیا، موبائل بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور پھر وہ موبائل کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز چلتی ہوئی اس بلڈنگ سے باہر آ گئی، گاڑی اسٹارٹ کی اور کرسٹی کے گھر پہنچ گئی۔ کرسٹی نے اسے اس طرح گھبرایا ہوا دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ آخر کیا بات ہے، تم اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ کرسٹی کے پوچھنے پر اسٹیلا نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ بھی ڈر گئی، لیکن پھر اسے تسلی دی، گھبراؤ مت، فی الحال جب تک تمہیں کسی اور جگہ رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا تم میرے پاس ہی رہنا، اور اب اس اپارٹمنٹ میں جانے کی غلطی بالکل مت کرنا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اسٹیلا کمرے کا جائزہ لینے لگی، پھر اچانک ہی کسی نے اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اسٹیلا مسکرا دی۔ یہ تم ہو نا کرسٹی؟ نہیں، یہ میں ہوں۔ یہ جواب سن کر اسٹیلا کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے ہاتھ آنکھوں سے پرے ہٹاتے ہوئے گھوم کر اس کی طرف دیکھا جو یہ آواز دے رہی تھی۔ بلا شبہ یہ ایمی ہی تھی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ ایمی عجیب انداز میں مسکرا دی۔ پہلے یہ بتاؤ تم واپس کیوں آ گئیں؟ اتنا اچھا پروگرام چل رہا تھا، اپنی بکواس بند رکھو اور یہاں سے جاؤ۔ اسٹیلا نے تنک کر جواب دیا، میں پہلے ہی جانتی تھی جس دن تمہیں پتا چلے گا سچ کا کہ میں مر چکی ہوں اور اب میں ایک روح ہوں تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی، لیکن میں تمہیں تمہاری کرسٹی کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اچانک ہی وہ کسی شیرنی کی طرح اسٹیلا پر جھپٹی اور سائیڈ ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا کر اس کے سینے میں پیوست کر دی۔ اسٹیلا دم توڑ چکی تھی۔ پھر جیسے ہی کرسٹی کھانے کا سامان لیے اندر لے کر آئی تو ایمی نے اپنا روپ اسٹیلا جیسا کر لیا اور اسٹیلا کو اپنے جیسا بنا دیا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کرسٹی، یہی ہے وہ لڑکی جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، مجبوراً مجھے اسے مارنا پڑا، یہی ہے ایمی۔ کرسٹی نے آگے بڑھ کر اسٹیلا کو گلے سے لگا لیا جو کہ دراصل ایمی تھی۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا اسٹیلا، جب تمہیں ستانے کو ایمی ہی نہیں رہی تو گڑبڑ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔